اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میدان عرفات کے محل وقوع اور تاریخ کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 20 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحج سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات چند سال قبل تک چٹیل میدان ہوا کرتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت یا ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جبل رحمت میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے، جس کی اونچائی 200 فیٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کی اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، مگر اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمت ہے۔ ہر سال 9 ذی الحج کو عازمین حج یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفات کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفہ کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے بھیجے جانے کے 200 سال کے بعد اس مقام پر دوبارہ ملے۔ اس پہاڑی کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ میدان مکہ سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے۔ صرف ایک دن 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج میں ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے اور 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام تر آبادی رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر حجاج ایک رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعت علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو خارج کر دیا تھا۔ قبل از اسلام دیگر لوگ مزدلفہ تک جاتے تھے، لیکن قریش کے لوگ مزدلفہ سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا اور عام لوگوں کے ساتھ بھی عرفات تک گئے، اور جبل رحمت بھی یہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بہت سے اولیاء کرام اور پیغمبر تشریف لائے تھے۔ حاجی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے قریب ڈیرے ڈالیں۔ عرفات کے میدان میں ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے۔ میدان عرفات میں یہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے جنت میں کی گئی اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ دوران حج مسلمان ذی الحج کے 9ویں روز
اسی پچھتاوے اور اللہ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہوئے لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر دن بھر قیام کر کے اللہ کے حضور توبہ اور عبادت کرتے ہیں۔ ایک مسجد بطن عرفہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے۔ میدان عرفات میں اب پولیس چوکیاں، ہسپتال اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں۔ نہر زبیدہ بھی ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت و سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ میدان 10 میل لمبا اور چوڑا ہے۔ لوگ منی سے یہاں بسوں اور لاریوں میں آتے ہیں۔ خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس میدان میں خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ عرفات کی وجہ تسمیہ: اس جگہ کو 3 وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ نمبر 1، عرف کا مطلب ہے پہچاننا، یعنی اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات 200 برس کی جدائی کے بعد ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ نمبر 2، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے تھے۔ اور تیسری وجہ اس نام کی کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر، یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرم کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کریں اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو تو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا ایک رکن عالم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں ادا فرمایا تھا، جس کے الفاظ تھے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تعلیم قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی تھی۔ اس وقت یہ جگہ بھی چٹیل میدان تھی۔ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ یہ آبادی سے کافی دور ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ وقوف عرفات کے فضائل: وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو یا پیادہ۔ جان بوجھ کر مغرب سے پہلے عرفات سے باہر جانا حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے حج باطل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی جا کر واپس آ جائے تو اس کا کفارہ واجب نہیں ہے، ورنہ 1 اونٹ کا کفارہ واجب ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اونٹ کو منی میں قربان کرے، نہ کہ مکہ میں، اگر قربانی کرنا ممکن نہ ہو
تو مکے میں یا راستے میں یا گھر واپس آ کر 18 روزے رکھے۔ یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو بھول کر یا نہ جاننے کی وجہ سے عرفات سے باہر نکلے، لہٰذا جب بھی اسے یاد آئے یا مسئلہ پتہ چلے اس پر عرفات میں واپس جانا واجب ہے، اور اگر واپس نہ جائے تو پھر یہی ہے کہ کفارہ دے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔